واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، وہ پیچھے پڑ گئے اللہ کی کتاب چھوڑ کر کچھ اور کرنے لگ گئے. کس چیز کے پیچھے؟ ما تتلو الشیاطین، جو پیچھے لگے ہوئے تھے شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. آپ سب کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، بہت بڑی بادشاہت تھی ان کے پاس. ان کے لیے جنات مسخر کیے گئے تھے، شیاطین بیڑیوں میں تھے، بناء و غواص کچھ عمارتیں بناتے تھے، کچھ غوطے لگاتے تھے، سمندروں کے اندر سے چیزیں نکال کے لاتے تھے. یہ سب کچھ سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا گیا. ہوا مسخر کی گئی تھی ان کے لیے، پہاڑ اور بہت سی اور چیزیں. تو یہ سب کیا تھا؟ دراصل اللہ کا فضل تھا ان پر. شیطانوں نے لوگوں کے دل میں کیا ڈالا کہ یہ جادو کے زور سے انہوں نے سب کچھ کر رکھا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے؟ جادو کے زور سے آئی. لہٰذا وہ اس دور میں بھی، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کیا کرنے لگ گئے؟ جادو سیکھنے سکھانے. اور یہ جو جادو سیکھنے سکھانے کی شعبدہ بازیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہر ایک کو انٹرسٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک. کل جا سم وہ فلاں چیز مل جائے تو یہ حاصل ہو جائے، اللہ دین کا چراغ مل جائے اور معلوم نہیں کیا. ہر دور میں اس طرح کی خرافات رہی ہیں. اور جب انسان کسی کو دیکھتے کہ اس کے پاس یہ ہے تو ہمیشہ یہ سوچتا ہے اچھا کوئی جن میں پکڑ لوں اور مسخر کر لوں، جن کے بلبوتے پر پتہ نہیں میں کہاں اڑ کے پہنچ جاؤں اور کیا کیا حاصل کر لوں. بہت سے لوگ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. وہ سمجھتے جنوں کے پاس شاید ہمارے سے زیادہ طاقت ہے، یا جادو کے بل پر انسان وہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو عام طور پر نہیں حاصل کیا جا سکتا. تو یہ ہمیشہ سے انسان کی ویکنس رہی ہے. اور جادو ہوتا بھی کیا ہے کہ انسان کے تخیل پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کی سوچ پہ. اور پھر بعض اوقات اگر کوئی چیز ہوتی بھی نظر آئے تو اس کے بعد ایک خوف آتا ہے انسان کے اندر. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ تھا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے ان کو مرعوب کر دیا. تو انسان اس طرح کی شعبدہ بازیوں سے مرعوب بھی بہت جلدی ہوتا ہے، یہ جو میجک کے ہوتے ہیں طریقے. تو اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ قرآن چھوڑ کے، اللہ کی کتاب چھوڑ کے کن چیزوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی؟ جادو، ٹونے، طلسمات، عملیات، تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے. اور یہ کب سے ہو رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے، جب اس دور میں شیاطین وہ سب کچھ جو سلیمان کے پاس اللہ کے اذن سے تھا اسے جادو کے بل پہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، کیا تھا یہ کفر؟ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر. جیسے قوم لوط کے پاس فرشتے آزمائش بن کے آئے تھے نا، کیسے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو قوم ان کے پیچھے پڑ گئی. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے ہاروت ماروت آزمائش بن کے آئے تھے، وہ جادو سکھانے. وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو فتنہ ہے، آزمائش ہے. فلا تکفر، تم کفر مت کرو. انسان کی آزمائش عموماً اسی چیز سے ہوتی ہے جس سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے. تو ان کے اندر ایک تھرل تھی، ایک شوق تھا کہ ہم کسی طرح یہ طلسم سیکھیں، جادو سیکھیں. لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ دو فرشتے اترے آسمان سے صرف جادو سکھانے تو دوڑ پڑے. انہیں یہ یاد نہ رہا کہ یہ آزمائش ہے. حالانکہ وہ جب جاتے تھے سیکھنے بیٹھتے تو وہ پہلے کہتے تھے دیکھو ہم سکھائیں گے لیکن ہم تمہاری آزمائش ہیں، فلا تکفر، کفر نہ کرو. لیکن پھر بھی یہ باز نہ آتے. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون